سبيل الدموع سبيل مريح نساؤکم بیویاں تمہاری، عورتیں تمہاری، حرث لکم تمہاری کھیتی ہیں، تمہارا کھیت ہے، اور کھیت ایک قیمتی چیز ہوتی ہے، اور قیمتی چیز کی کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کرنی چاہیے۔ کھیت سے خوشی حاصل ہوتی ہے، تو جس چیز سے خوشی حاصل ہو اسے خوش بھی کرنا چاہیے۔ کوئی ظالمانہ طریقہ اور جبری طریقہ درست نہیں۔ کھیت کو ویران کرنا اور بنجر کرنا اور اسے نظر انداز کرنا، یہ انسان کے لیے خود نقصان دہ ہے۔ اسی لیے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیوی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اسے جوتے کی نوک پہ رکھو، وہ بڑی ہی قیمتی چیز ہے۔ حرث لکم تمہارے لیے نفع کا باعث ہے، خوشی کا باعث ہے، آرام اور سکون کا باعث ہے، اس لیے اسے اس کا حق دو۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، آؤ اپنے کھیت میں جہاں سے چاہو تم۔ انا کا لفظ قابل غور ہے۔ انا کا لفظی معنی ہے جہاں سے، جس طرح، یہ اسم ظرف ہے، اور اسم ظرف دو طرح استعمال ہوتا ہے، زمان بھی اور مکان بھی۔ تو ظرف زمان ہو تو معنی جب، جس وقت، مکان ہو تو جہاں کہیں، جیسے بھی، یعنی جب اپنی کھیتی ہو تو انسان صبح جائے شام جائے، جب چاہے جائے، کسی وقت کی قید نہیں، کسی زوال کے وقت کی یا کسی اور چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ جیسے تم نماز کے لیے کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے یا اور کچھ چیزیں، لیکن شوہر اپنی بیوی کے ساتھ تعلق کے لیے کسی بھی وقت کا پابند نہیں ہے۔ اور دوسرا، جس طرح سے مراد یا جہاں سے مراد پھر وہی فطری طریقہ ہے۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے لیے کچھ آگے بھیجو۔ یہ نہیں کہ اللہ نے تمہیں بیوی دی ہے اور تم صرف بیوی کے ہی ہو کر رہ جاؤ، یہ تمہاری ساری سوچیں اور ساری تمہاری زندگی کا حاصل یہی رہ جائے کہ اس تعلق کو قائم کرنا، تو تم جانوروں کی طرح نہ جیو، بلکہ نیک اعمال بھی کرو، اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ فکر کرو، آگے بھی کچھ بھیجو۔ اتنا یہ جامع لفظ ہے جو یہاں پر رکھ دیا گیا کہ ایک طرف کہا کہ بیوی تمہاری کھیتی ہے، جب چاہو جہاں چاہو تم اس کے پاس جا سکتے ہو، کوئی شرمانے کی ضرورت نہیں، یا کوئی رکاوٹ نہیں تمہارے لیے، یا اسے حرام نہیں قرار دیا، یا کوئی عیب کی بات نہیں اس کے پاس جانا۔ جیسے کہ ہندو معاشرے میں بیوی کے پاس جا کے بیٹھنا، بات کرنا ایک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہمارے ہاں بھی پنجاب میں بہت زیادہ مائنڈ کیا جاتا ہے، شوہر اور بیوی ایک بستر پر نہیں بیٹھ سکتے، آمنے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، مل کے کھانا نہیں کھا سکتے، بہت کچھ رکاوٹیں ہیں۔ تو یہ اسلام کے خلاف ہے، یہاں اس کی تردید کی گئی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، جہاں اتنی کھلی چھٹی دی گئی وہاں ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم پھر دنیا کے اور کسی کام کے نہ رہو یا اپنی آخرت کو بھول جاؤ۔ قَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں کے لیے کچھ آگے کی تیاری بھی کرو۔ اچھا، اتنا ذو معنی لفظ ہے، آگے کے لیے کچھ بھیجو۔ اس میں ایک معنی تو یہ ہے کہ محض شہوانی تعلق نہ ہو، اولاد بھی ہونی چاہیے، یعنی صرف ایک وقتی جذباتی تعلق نہیں بلکہ اولاد کی بھی فکر کرو، یعنی بچے تمہارا مستقبل ہیں۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں پھر اعتدال کی بھی تعلیم ملتی۔ اگر بچے زیادہ ہو جائیں گے تو انسان انہی کا ہی ہو کے رہ جائے گا، کوئی کام نہیں کر سکے گا، نہ ان کی تعلیم ہو سکے گی، نہ تربیت کر سکو گے۔ اور اگر نہیں ہوں گے تو اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کیا چھوڑ کے جاؤ گے؟ اگر اولاد غلط کام کرے تو بھی پکڑے جاؤ گے۔ اس لیے اتنی ہو کہ تم اچھی طرح اس کی تعلیم و تربیت بھی کر سکو، اور اسی طرح بغیر اولاد کے یا بغیر نسل کے محض ایک دل لگی کے لیے یہ کام نہ ہو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ہر مرحلے میں آدمی کے اوپر اللہ کا خوف غالب رہے، جب ہی وہ ایسا رویہ اختیار کر سکتا ہے کہ جو اس کے اپنے لیے اور دوسرے انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جب انسان کو پتا ہو کہ اسے آخر کار اللہ کے پاس جانا ہے اور جواب دینا ہے، پھر وہ کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کر سکتا۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، بے شک تم اس سے ملنے والے ہو۔
اگر بیوی سے زیادتی کی تو پوچھے جاؤ گے، خدا کو منہ دکھانا ہے۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو۔ کیا خوشخبری؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ازدواجی تعلق میں ایک خوشی رکھی ہے، ایک سکون بھی رکھا ہے، پھر اس کے بعد تمہیں اولاد بھی دیتا ہے، پھر اولاد تمہارے لیے صدقہ جاریہ بھی بنتی ہے، اور جنت کی بھی خوشخبری، کیونکہ ایک شخص اگر اپنے ازدواجی تعلقات کو بہتر اور احسن طریقے پر گزار کے آتا ہے دنیا میں، تو وہ دنیا کا بھی لطف اٹھاتا ہے، کیونکہ دنیا میں بھی جب تک یہ لائف سیٹلڈ نہ ہو باقی چیزوں کا لطف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر ایک شخص کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن شوہر بیوی کا تعلق درست نہیں، سب خوشیاں ختم، ہر چیز بیکار ہو جاتی۔ تو اس لیے اسے ریگولرائز کیا گیا، حدود کے اندر رکھا گیا، درست رکھا گیا۔ اور جب انسان اپنے بچوں کے بیوی کے حقوق ادا کرتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے تو یہ سارا عمل اس کے لیے ایک عبادت ہے جو اسے آخرت میں جنت کے حصول کا سبب بنے گا۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا